الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمين يا رب العالمين۔ حجت الاسلام زین الدین ابو حامد غزالی علیہ الرحمہ کی ایک مختصر تحریر ہے کیمیاء السعادہ۔ اس کا ہم نے کل ابتدائی حصے کا اس کے خطبے کا مطالعے کا آغاز کیا تھا۔ ایک بات، جیسے کوئی بھی ٹیکسٹ ہم پڑھتے ہیں نا، ایک تو وہ ہے جس کو العلم کہا گیا ہے، جو وحی ہے، اور وحیین کہتے ہیں نا۔ تو العلم ما قال اللہ وقال الرسول، حقیقی علم، قطعی علم، یقینی علم، جس میں کسی غلطی کا، کوتاہی کا کوئی امکان نہیں، وہ ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آتا ہے۔ اب اس میں بھی علماء فرق کرتے ہیں نا، اللہ کے قول میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں حجیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، اطاعت اللہ اور اطاعت رسول میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن قرآن و حدیث میں تو فرق ہے۔ یعنی قرآن مجید کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہے نا، کہ من اولہ الی آخرہ ما بین الضفتین، ٹھیک ہے، بسم اللہ سے شروع کر کے الحمدللہ سے لے کے والناس تک ایک ہی اس کی اوتھینٹسٹی ہے، اور وہ آخری درجے کی ہے۔ حدیث کے معاملے میں، یعنی قرآن مجید کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس تکلیف سے بچا لیا ہے کہ ہمیں اس کی اوتھینٹسٹی چیک کرنی، یعنی بلا نزاع ہے نا، جو قرآن ہے وہ قرآن ہے پورا کا پورا۔ اور یہ تھوڑا ہی ہے کہ بھئی فلاں صورت جو ہے وہ ذرا قوی نسبت والی ہے اور فلاں آیت جو ہے وہ ذرا کمزور نسبت والی، ایسا نہیں ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو ہم تک پہنچے ہیں، زیادہ تر وہ خبر واحد کی قبیل سے ہیں، اور خبر واحد جس کو کہتے ہیں نا المستف بالقرائن ہو تو وہ فائدہ دیتی ہے۔ اب اس میں ایک اختلاف ہے کہ بھئی کیا خبر واحد علم کا فائدہ دیتی ہے یا محض عمل کا دیتی ہے، خبر واحد سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ ایک مبحث ہے علماء میں، چلتا رہتا ہے۔ لیکن یہاں تو پہلا مسئلہ پیش آتا ہے وہ تثبت کا ہے، بھئی پیغمبر کی یہ بات ہے بھی کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے ایک مرتبہ متحقق ہو جائے، تو جیسے قرآن کا ہر امر اس کی تطبیق کرنی ہے، اس کے ہر خبر کی تصدیق کرنی ہے، دو ہی باتیں ہوتی ہیں نا۔ یا تو آپ کو کوئی بات بتائی گئی ہے، ایسا ہے، ایسا 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 ہوگا، اب اس میں عام طور پر کوئی عمل نہیں ہے نا، بس آپ کو اس کی تصدیق کرنی ہے۔ اور اگر کوئی امر و نہیں ہے، طلب عمل ہے یا ترک ہے، تو اب وہاں تطبیق دینی ہے۔ تو احادیث کے معاملے میں بہرحال ہمیں چھان پھٹک کرنی ہوتی ہے نا، دیکھنا ہوتا ہے۔ اسی لیے جب ہم طالب علم حدیث، اصطلاحات حدیث پڑھانے کا آغاز کرتے ہیں تو تعریف یہی کرتے ہیں حدیث کی، ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت او وغیرہ وغیرہ، ما اضیف الی النبی، ہر وہ چیز جس کو نسبت دی جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو کل علم حدیث نسبت اور اضافت کا علم ہے، ریلیشن کا علم ہے۔ ورنہ تو عجیب سی بات ہے، یعنی معاذ اللہ آپ کہیں یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ ضعیف ہے، معاذ اللہ، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں بہت اچھی ہیں، بہت بڑھیا ہیں، کچھ باتیں بس ہلکی سی ہیں، اور الحدیث الموضوع تو پھر آکسی مرون ہے، یعنی کنٹرڈکشن ان ٹرم ہے۔ مطلب وہ کیا ہے، مطلب جھوٹی حدیث، یہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ حدیث کیسے؟ بھئی اعلیٰ ذام قائلہ واضحہ، وہ چونکہ بنا کے فلوٹ کر دی نا، اب آپ بتا رہے ہیں کہ بھئی حدیث تو ہے لیکن یہ نسبت، اب نسبت کا علم ہے، نسبت بہت مضبوط ہے تو صحیح ہے،
اور مناسب ہے تو حسن ہے، کمزور ہے تو ضعیف ہے، اور جعلی ہے تو موضوع ہے۔ یہ ایسے ایک بات پتہ نہیں کہاں سے چل پڑی۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، تو وہ تو اب آپ معلوم ہے، آپ شرح عقائد پڑھیں یا بات شروع کہاں سے ہوتی ہے کہ حقائق الاشیاء ثابتہ، اور پھر گفتگو کیا ہوتی ہے کہ بھائی ذرائع علم کیا ہیں، تو سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ خبر صادق، پھر حواس سلیم ہے، اور پھر عقل سلیم ہے، تین ہے، چوتھا متنازع ہے، جو انٹیوشن کہہ لیں اور کشف کہہ لیں اور الہام کہہ لیں اور رؤیا کہہ لیں، اس پہ بحث و نظر ہوتا رہتا ہے، اس میں سبجیکٹیوٹی بہت آ جاتی ہے۔ بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خبر صادق جو ہے بس وہ تو علم ہے اصل میں۔ اب اس کے بعد پھر جو بھی آدمی جو کچھ بات بھی کہتا ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ عصمت خاصہ نبوت ہے، ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بھی ہیں اور خاتم المعصومین بھی ہیں۔ پیغمبر کے بعد کوئی ایک شخص اپنی ذات میں حتمی اور کلی حجت نہیں ہے، صحابہ کرام من حیث المجموع، ٹھیک ہے؟ اور پھر بلکہ اس کے بعد امت کے علماء کا اجماع، اس کو بھی ایک سینکٹیٹی حاصل ہے نا۔ عام طور پہ علماء فرماتے ہیں کہ بھئی انبیاء معصوم ہوتے ہیں، صحابہ کرام ایک خاص طبقہ ہے، وہ محفوظ ہیں، الصحابۃ کلھم عدول، کا بھی ایک خاص مطلب ہے نا۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مطلب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ہم معصوم نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے؟ اور ان نے پہلے خطبے میں بھی یہ بات کہہ دی تھی کہ بھائی اللہ اس کے رسول کے مطابق جب چلاؤں تو ٹھیک ہے، نہیں تو کنٹیسٹ کر سکتے ہو۔ اپنے تئیں لوگوں نے، ایک بڑھیا نے بھی کنٹیسٹ کر دیا سیدنا عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وغیرہ وغیرہ۔ تو چاہے امام ابو حنیفہ ہوں، چاہے امام مالک ہوں، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو الحسن علی اشعری، امام ابو منصور ماتریدی، اور آتے جائیے آگے امام غزالی، امام ابن تیمیہ، شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی، جو بھی ہیں، یہ سب کے سب فالبل بینگز ہیں۔ ان سے غلطیاں، یعنی ہم صحابہ کی میں بات نہیں کر رہے ہیں، اس کے آگے کی بات کر رہے ہیں، ان سے غلطیاں ہو سکتی نہیں ہیں، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ یہ بہت فرق ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو اکابرین ہیں، بہت قریب کے بھی جو اکابرین ہوتے ہیں نا، کہ جی ہمارے بزرگوں سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہو سکتی ہیں، ہو سکتی ہیں، لیکن دل ہی دل میں ساتھ ہی کہتے، لیکن حضرت نے غلطی کی کوئی نہیں، ہو سکتی ہے، اسی لیے بہت لمبی تقریر کریں گے۔ نہیں نہیں نہیں، بالکل نہیں، بالکل ایک غلطی آپ بتا رہے تو چہرہ سرخ ہو جائے گا۔ یہ کیا رویہ ہے بھائی، یہ کیا ایٹیچیوڈ ہے؟ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ امام غزالی بھی ان جو ہے غیر معصومین میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے؟ اور کوئی ہو نہیں سکتا کہ ان کی کوئی چھوٹی سی چھوٹی تحریر میں بھی کوئی نہ کوئی غلطی یا سہو یا تسامح نہ ہو۔ بس یہ بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بلا وجہ کے عجیب و غریب تصورات نہ قائم کریں کہ ایک طرف میں نے کہا کہ وہ دریدہ دہن لوگ ہیں جو کسی کو مانتا ہی نہیں، ان کو کچھ جو ہے ہر ایک کا ترک کر رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ مطلب ہر بات جو بظاہر غلطی کی ہے، اس میں انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، اس کو بہت زیادہ کھینچ تان کے اس کی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں، جہاں ہو سکتی ہے ہو جائے۔ بدتمیزی کا کوئی سوال نہیں، رول یاوا گوئی کا کوئی سوال نہیں، ادب احترام کے ساتھ بتا دیا جائے کہ بھئی یہاں لگتا ہے کہ حضرت سے، امام سے کچھ غلطی ہو گئی، کچھ صاحب ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو میں یہ بتا رہا ہوں یہ ہمارے عقیدے کا بھی حصہ ہے۔ تو اسی لیے امام غزالی علیہ رحمہ کے بارے میں بڑی رد و قضا ہے، تو میں عرض کر رہا ہوں یہ بات بھی سامنے رہنی چاہیے۔ ایک قول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور امام مجاہد دونوں کی طرف منسوب ہے، کل یؤخذ من قولہ ویترک الا رسول اللہ۔ ہر شخص کے قول میں سے، اب وہ تو صحابی ہے نا، وہ تو اس لحاظ سے بات کر رہے ہیں، اور یا تابعی ہیں، کہ ہر آدمی کے کسی قول کو لیا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور امام مالک علیہ رحمہ، ان کا تو قول بہت ہی مشہور ہے، یعنی وہ مواجہ شریف کے سامنے بیٹھ کے حدیث کا درس دیتے، تو کل یؤخذ ویرد الا صاحب هذا القبر۔ یہ جو قبر مبارک والے ہیں صاحب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے علاوہ ہر ایک کی کوئی بات لی جائے گی، کوئی بات چھوڑی جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ضروری ہے بات، یعنی جہاں ہم اپنے بڑوں کی تعظیم کریں، تکریم کریں، ان کے فضائل بیان کریں، تو یہ ڈسکلیمر ذہن میں رہنا چاہیے ہر جگہ، کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ پھر ہم بلا وجہ کی ایک تکلیف مالا یطاق میں پڑ جائیں،
اور ایسی ایسی باتوں کی بھی تعویل کرنا شروع کر دیں جو تعویل بنتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو ابھی ہم یہ خطبہ اس کا پڑھ رہے تھے. الحمد للہ الذی اسعد قوالب الاصفیاء بالمجاہدہ واسعد قلوب الاولیاء بالمشاہدہ وحلى السنۃ المؤمنین بالذکر وجلى خواطر العارفین بالفکر وحرس سواد العباد عن الفساد وحبس مراد الزہاد علی السداد وخلص، اب یہاں سے پڑھنا ہے، وخلص اشباح المتقین من ظلم الشہوات وصفى ارواح الموقنین عن ظلم الشبہات. خلص، اللہ تعالیٰ نے خالص کر دیا. اشباہ ذل کو بھی کہتے ہیں، سائے کو بھی کہتے ہیں، شخص کو بھی کہتے ہیں. تو کہا کہ متقین کے اشخاص کو، ان کے خیالات کو پاک کیا ہے من ظلم الشہوات، شہوتوں کی اندھیروں سے، ظلمتوں سے. وصفى ارواح الموقنین عن ظلم الشبہات، اور اہل ایقان یقین رکھنے والوں کی روحوں کو ستھرا کر دیا ہے شبہات کے اندھیروں سے. یہ دو چیزیں ہیں، شبہات اور شہوات. ٹھیک ہے. تو اسی میں یعنی آپ سمجھ لیں نا کہ جو مہلکات جن کو کہا گیا ہے، تو مہلکات ان دو قبیل سے ہیں زیادہ تر. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی خوبصورت کتاب ہے زاد المعاد عن ہدی خیر العباد، فی ہدی خیر العباد، کہ آخرت کے لیے توشہ لینا ہے خیر العباد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے. تو بڑے اچھا اسلوب ہے ان کا. ہدیہ فی الصلاۃ، ہدیہ فی الزکوٰۃ، ہدیہ فی الاضحیہ، ہدیہ فی الجہاد. یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارکہ کیا ہے، جہاد میں کیا ہے. تو شروع میں انہوں نے کچھ جو لکھے ہیں جہاد کے بارے میں اصولی بات ارشاد فرمائی. کیا بھائی جہاد کے مراتب ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے تو جیسے نفس کے ساتھ جہاد ہے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں شیطان کے ساتھ جہاد. اور وہ کہتے ہیں کہ شیطان دو طرح سے آتا ہے، کہ القاء الشبہات اور القاء الشہوات. شبہات اور شہوات، دیکھیں انسان کی کئی طرح سے اس کی تفصیل کی گئی ہے. ایک تفصیل یہ ہے کہ انسان کا ایک تو پریکٹیکل بینگ ہے اور ایک اس کا تھیوریٹیکل بینگ ہے. ٹھیک ہے نا. ایک کا تعلق فکر سے، شعور سے، عقل سے ہے، اور ایک اس کا تعلق عمل سے ہے. ٹھیک ہے، تھیوری اور پریکسس بولتے ہیں اس کو. تو شبہات کا تعلق فکر سے ہے، شہوات کا تعلق عمل سے ہے، ٹھیک ہے، جبلتوں سے ہے، انسان کے جسمانی وجود سے ہے. تو بہت خوبصورت بات حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمائی. کہا کہ اب شیطان سے لڑنا ہے، یہ دو اس کے روزن ہیں، دو اس کے جگہیں ہیں جہاں سے وہ وار کرتا ہے، ایک شبہات اور ایک شہوات. تو شبہات سے لڑنا ہے بعدت الیقین، یقین کی آپ کہیں کمک سے، اس کی سسٹیننس سے. اور شہوات سے لڑنا ہے بعدت الصبر، صبر کی قوت سے. یہ دو چیزیں کتنی بڑی بات انہوں نے کہہ دی. اقبال کا شعر ہے کہ میرا دل میری رزمگاہ حیات، گمانوں کے لشکر یقین کا ثبات. ہر وقت خواتر آ رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، اللہ کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، سیرت کے بارے میں، ٹھیک ہے، دینی روایت کے بارے میں روز کوئی نہ کوئی وسوسے لوگ ڈال دیتے. اور پھر خوبصورت ہے، کلمینیٹ کرتے ہیں آیت پر وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا ہم نے ان کو پیشوا بنا دیا، ہمارے امر کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. لما صبروا، جب ثابت قدمی دکھائی، صبر کیا. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، ہماری آیات پر تو یقین رکھتے تھے. بہرحال تو کہا کہ متقین کو اللہ تعالیٰ خالص کرتے ہیں شہوتوں کی ظلمات سے، اور موقنین کی روحوں کو ستھرا کرتے ہیں، کلینز کرتے ہیں شبہات کی جو ہے وہ اندھیروں سے. ٹھیک ہے. تو ایک ایک لفظ بہت اہم ہے، لیکن بہرحال وقت یہاں نہیں ہے کہ اس کی تفصیل کریں. وَقَبِلَ اعمال الاخیار بِأَدَاءِ الصلوات، اور جو اخیار ہیں ان کے اعمال کو اللہ قبول کرتے ہیں دعاؤں کے ذریعے یا اللہ سے تعلق کے ذریعے. وَأَيَّدَ خِصَالَ الْأَحْرَارِ بِأَسَدِّ الصِّلَاتِ، اور اللہ تعالیٰ تائید کرتے ہیں احرار کی خصلتوں کی. اس کے دو ترجمے کیے گئے. صلات بعض اوقات احسان کو بھی کہتے ہیں.
یعنی ان احسانات کے ذریعے جو انسان کے لیے سب سے زیادہ کفایت کرنے والا ہے، یا ان کی تائید کرتے ہیں بہت مضبوط رشتوں سے، بہت مضبوط جو ہے وہ ڈوریوں سے۔ اب دیکھیں کیا کیا الفاظ ہیں، احرار، احرار۔ تو سب سے بڑا آئیڈیا جو ہے فریڈم کا ہے، جدیدیت کا، فریڈم، لبرٹی، آٹونومی۔ تو علامہ اقبال کی اگر آپ پڑھ لیں پسچ بایت کر، تو شروع میں وہ وہاں پہ ایک قطعہ ہے مرد حر، یہ پورا ایک علامہ اقبال کے یہاں تھیم ہے۔ تو مرد اب اس جدید دور میں فری مین کون ہے، جو خدا، آخرت، پیغمبر، وحی اور اسٹیٹ اور فلاں ہر ایک کی قید سے آزاد ہے؟ یہ فری تھنکر ہیں یہ صاحب، یہ فری آدمی ہیں بالکل۔ تو ہماری روایت میں حر کون ہوتا ہے؟ مرد حر وہ ہے جو دنیا، شیطان اور نفس کے چنگل سے آزاد ہے، یہ مرد حر ہے۔ نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا۔ اصل تو آزاد وہ آدمی، تو ہم تو اپنے اسمارٹ فون کے غلام ہیں، اب اس کے حوالے کر دیا ہم نے اپنے آپ کو، اس کے قیدی بن گئے۔ ٹھیک ہے، احمدہ حمد من رعا آیات قدرتہ وقوتہ وشاہد شواہد من فردانیتہ ووحدانیتہ وترک توارک سرہ وبرہ وقطف ثمار معرفتہ من شجر مجدہ وجودہ واشکرہ شکر من اخترق واغترف من نہر فضلہ وافضالہ۔ میں حمد کرتا ہوں اس شخص کی حمد جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قوت کی آیات، اس کی نشانیاں ہر طرف دیکھتا ہے، اور جو مشاہدہ کرتا ہے ان شواہد کی جو اس کی فردانیت اور وحدانیت کی ہیں۔ اس میں فرق کچھ علماء کرتے ہیں کہ وحدانیت کا تعلق گویا ذات سے ہے، فردانیت کا تعلق صفات سے ہے۔ اللہ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے، اپنی صفات میں بھی بے نظیر ہے، بے مثال ہے۔ بہت اچھا شعر ہے اقبال کا کہ وہ صوفی کہ تھا خدمت حق میں مرد، محبت میں یکتا حمیت میں فرد، یکتا اور فرد۔ ٹھیک ہے، تو فرد فرید کہتے ہیں نا ہم، کہہ بالکل ایسا بندہ کہ بھئی جس کا کوئی، اس کی مثال ہی کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو کہا کہ مترک توارک سرہ و برہ، اور کہا کہ جو گویا چلا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احسانات ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خوش کن چیزیں ہیں، اللہ کی طرف سے جو افضال اس پر ہوتے ہیں اس پر، وقطف ثمار معرفتہ من شجر مجدہ وجودہ، میرے پاس یہاں سجدہ بھی لکھا ہوا ہے لیکن دوسری جگہ مجدہ ہے، اور اس نے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے پھل چنے اس کی بزرگی اور اس کے جود و کرم کے درخت سے۔ دیکھیں ہم بار بار کہتے ہیں کہ لفظ سے تعلق، لفظ میں گہرائی۔ کبھی آپ تفسیریں پڑھیں پرانی تو لفظوں کے اندر ڈرل کی جاتی تھی بہت گہرائی میں، اور ایسے ایسے معارف تھے کہ دماغ روشن ہو جائے اور قلب بھی جگمگا اٹھے۔ تو یہ جو سطحیت ہے نا کہ بس لفظ پڑھا اور چلے گئے، تو غور کرنا چاہیے، مراقبہ کرنا چاہیے، جو لفظ ہے اس کے اندر کیا کیا معارف ہیں، کیا کیا حقائق۔ وَأَشْكُرُهُ شُكْرَ مَنِ اخْتَرَفَ وَاغْتَرَفَ مِن نَّهْرِ فَضْلِهِ وَإِفْضَالِهِ، اور میں اس کا شکر گزار ہوں اس شخص کا جیسا شکر کہ جو گویا گزرتا ہے، گھستا ہے اور چلو بھر کے لیتا ہے، گھونٹ گھونٹ بھرتا ہے اللہ کی فضل اور افضال کی نہر سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو فضل ہیں اور جو افضال ہیں وہ تو غیر منتہی ہیں نا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آلاء کا ایک ترجمہ نعمت تو ہے ہی، لیکن اصل میں تو کرم نوازیاں ہیں، افضال ہیں۔ ہر لہجہ بندے کی طرف اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں متوجہ ہیں اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے۔ وَأُؤْمِنُ بِهِ ایمان من آمن بکتابہ وخطابہ وانبیائہ واصفیائہ ووعدہ ووعیدہ وثوابہ وعقابہ، اور میں ایمان لاتا ہوں اس پر،
اس شخص کا سا ایمان جو اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے خطاب پر ایمان رکھتا ہے. مخاطبت الہی، اللہ کی کتاب کے علاوہ بھی تو مخاطبت ہے نا، وہ جس کو وحی خفی کہا جاتا ہے، جس کو وحی غیر مطلوب کہا جاتا ہے، اور ایک مخاطبت براہ راست بھی ہوتی ہے نا، وہ کشف الہام اور رؤیا اور حدث کی نوعیت کی ہوتی ہے. اور اس کے انبیاء پر اور اس کے اصفیاء پر، ستھرے لوگوں پر. دیکھیے پھر وہی بات ہے، کسی متعین شخص پر ایمان لانا، کہ اس پر ایمان لانا ہمارے ایمان کی شرط بن جائے، پیغمبر کے بعد اب کوئی نہیں ہے. مہدی پر ہمیں کوئی ایمان نہیں لانا. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ مہدی کی خبر دی گئی ہے، اس خبر پر ایمان لانا. یعنی چونکہ ہم تو اہل تسنن جو ہے نا، وہ اہل تشیع کے بہت پروپیگنڈے میں آ گئے، اور ہم نے اپنے مہدی کو بھی ایک میتھولوجیکل کریکٹر بنا دیا، جیسے انہوں نے اساطیری کردار ہے نا وہ. تو ہم نے بھی مقابلے میں آ کر پھر بہت زیادہ، پھر اس میں بہت سی روایتیں جھوٹی سچی جو ہیں، صحیح روایتیں موجود ہیں، وہ بہت اجمالی ہیں، لیکن بہت اس میں قصے کہانیاں، اور چونکہ ظاہر بات ہے مقابلہ ہے نا. وہ پجائے میں ساڈا مہدی ساڈا مہدی، تو مطلب پھر ساڈا مہدی بھی تو کم تو نہیں ہونا چاہیے نا. تو یہ عجیب و غریب جہالت ہے نا. تو مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی پر آپ کو نیا ایمان تھوڑی لانا ہے، مطلب دجال پر بھی ایمان لانا ہے نا. یہ تھوڑی ہے کہ اس کے ہاتھ میں جا کے بیعت کرنی. دجال کی خبر دی ہے پیغمبر نے، دابت الارض پر ایمان لانا ہے، بھائی مانا یہ خبر ہے کہ وہ آئے گا بھائی، ایسا ایک شخص کا ظہور ہوگا. تو یہ تکوین ہے. ہمارے ہاں تشریح اور تکوین کو لوگ گڑمڑ کر دیتے ہیں. ہمیں جو کام کرنا ہے وہ ہمیں پتہ ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو اور باقی جو ہے تکوین ہے، وہ میں سن رہا تھا ان کا شیخ ددو مدذلہ، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ واقعہ ہے، یہ ایسا ہوگا. عام کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ جو بہت زیادہ دلچسپیاں ہیں نا ایسکیٹولوجی سے، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور فلاں ہوگا ڈما ہوگا، یہ ایسے یہ ڈسٹریکٹ کر رہی ہیں ہمیں. اجمالی طور پہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور باہر اس میں ان باتوں میں ہمارے لیے خبر کے ساتھ ساتھ انشاء بھی ہے، کچھ ہدایات بھی ہیں. لیکن آپ کبھی اس پہ غور کیجئے، امت کے اساتین اور بڑے بڑے علماء نے کتنا پورشن اس پہ کیا ہے. بہت تھوڑا سا، اور چند متخصصین ہوتے تھے. لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ آج کل سب سے زیادہ لائم لائٹ میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ پاپولر ہیں، یہ بہت زیادہ اس میں سینسیشن ہوتی ہے، اس کے اندر بڑی جیسے لوگوں میں دلچسپی ہوتی ہے. بہرحال تو میں یہاں سے بات کر رہا تھا کہ بھئی اللہ کے اولیاء ہیں، اہل اللہ ہیں، تو مطلب وہاں اصفیاء ان معنوں میں کہہ رہے ہیں. یعنی یہ جو تصور ہے نا کہ بھئی قرآن و سنت کہیں پڑا ہوا ہے ٹیکسٹ میں، اور بس یہ چھلانگ لگا کے پہنچ جائیں گے، اس کو پڑھ لیں گے، ہمیں کیا لینا دینا. وہ بھئی کیسے پہنچ جاؤ گے؟ یعنی مفتی شفیع صاحب علیہ رحمٰن نے شروع ہی میں فرمایا نا سورہ فاتحہ وغیرہ میں کہ بھئی دو میڈیمز ہیں اللہ تعالیٰ کی باتیں روایت پہنچنے کے، ایک کتاب اللہ اور ایک رجال اللہ، ان کے ذریعے چیزیں آئی ہیں نا. تو یہ جو ایک مصیبت آ گئی ہے کہ ہم تو کسی کو مانتے ہی نہیں، ہمارا ان سے کیا لینا دینا، اور یہ اور وہ اور توہین اور اہانت. وعدہ ہی وعید ہی، اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں اور جو اس کی وعیدیں ہیں اور اس کا ثواب و عقاب ہے. تو یہ آپ دیکھیں نا، اس کو کہتے ہیں لفظ نشر مرتب، وعدہ وعیدہ و ثوابہ و عقابہ، وعدہ ای ثوابہ، وعیدہ ای عقابہ. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے ساتھ میچ کرتا ہے. واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. اب دیکھیے کیا خوبصورت الفاظ ہیں، بعثہ لاسلاب الفسقۃ والفجرۃ قاسما ولعلی الجاہدین والمارکین فاسما ولباغ الشک والشرک قاہرا ولاتباع الحق والاحسان ناصرا فصلوات اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. پیغمبر کی بعثت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ کہا تاکہ جو فاسق اور فاجر ہیں ان کی کمر توڑ کے رکھ دیں. اور وہ جو مولانا روم کا ایک شعر ہے نا کہ جامع سیاہ کفر پتہ نہیں نور محمد رسید، کفر نے سیاہ لباس پہن لیا کہ رسول اللہ کا نور آ گیا، ماتمی لباس پہن لیا. کفر کے لیے جو ہے وہ منہ چھپانے کی اب کوئی جگہ نہیں ہے، رسول اللہ تشریف لے آئے. جاء الحق وزہق الباطل.
تو کہا کہ ان کی کمر توڑ دی. اور یہ جو جاہدین ہیں، منکرین ہیں اور مارکین ہیں، نکلنے والے، آپ کو پتا مارکہ پہلا گروہ ہے جس پہ اطلاق کیا جاتا ہے وہ خوارج ہیں. ٹھیک ہے، تو یمرقوا من الدین ہی نکل جائیں گے، ایسے جیسے تیر جو ہے آر پار ہو جاتا ہے شکار کے. اور کہا اس کو توڑنے والا. اور جو لوگ شک اور شرک کے باغی ہیں، باغی کا مطلب ہے اس کے چاہنے والے ہیں، اس کے پروموٹر ہیں، اس پہ قہر بن کر، اس پہ غالب بنا کر اللہ کے نبی نے بھیجا. یہ تو ہو گیا نا ایک سلب. اور وَلِأَتْبَاعِ الْحَقِّ وَالْإِحْسَانِ نَاصِرًا، اور جو حق اور احسان کے پیروکار ہیں ان کا ناصر بنا کر، ان کا پشتی بان بنا کر بھیجا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں ان پر اور ان کے آل اور اصحاب پر، تمام پر. اب آئیے معرفت النفس سے بات شروع ہوگی. اعلم ان الکیمیا ظاہریہ لا تکون فی خزائن العوام وانما تکون فی خزائن الملوک، فکذلک کیمیا السعادت لا تکون الا فی خزائن اللہ سبحانہ وتعالی، ففی السماء جواہر الملائکہ وفی الارض قلوب الاولیاء العارفین. اچھا جی، کہتے ہیں جان لو کہ جو کیمیائے ظاہری ہے نا، یہ عوام کی کوٹلیوں میں تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو بادشاہوں کے خزانوں میں ہوتا ہے. اچھا، یہ جو کیمیا ہے نا یہ ایک پرانا تصور ہے. جیسے الکمی تھی وہ کیمسٹری بن گئی. ٹھیک ہے نا. تو خاص طور پہ کیمیا کے بارے میں ایک تصور تھا کہ یہ کوئی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے اندر میٹامورفک قسم کی صلاحیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی چیز ہے اس کو سونے میں بدل دیں، یا لا علاج جو مریض ہیں ان کا علاج کر دیں. اسی طریقے سے ایک کوئی ایسی چیز ہے جو انسان کو لافانی بنا دے. اور یہاں پہ انہوں نے میرے پاس جو متن ہے اس میں امام جرجانی علیہ رحمہ ان کی کتاب التعریفات سے نقل کیا ہے کہ کیمیائے عوام کیا ہوتی ہے؟ متاع، یعنی کسی ایک متاع کو کسی دوسری متاع میں کنورٹ کر دینا دنیا کے اصول کے لیے. یعنی کوئی ایک ایسی چیز ہے، الیکزر بھی بولتے ہیں نا اس کو، اکسیر بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اور مطلب کوئی ایسی چیز ہے جو بدل دیتی ہے، یعنی مٹی کو سونا بنانے والی چیز. میرا خیال ہے حالی کا ہے نا شعر، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے جیسے کبریت احمر ایک پرانی تمثیل ہے، ریڈ سلفر، یہ بھی کوئی ایسی چیز ہے جو آدمی کو لافانی بنا دیتی ہے، ایک آدمی کو بالکل پاک کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو کہا کہ بھائی دنیا میں جو یہ اتنی بڑی قیمتی چیز ہے، ایک ایسا میٹل ہے یا ایک ایسی چیز ہے کہ جو بادشاہوں کے پاس ہوتی ہے. جیسے ہمارے یہاں آپ نے سنا ہوگا نا جو سانپ سپیرے پھر رہے ہوتے تھے یہاں پہ، ابھی بھی ہوتے ہیں. گیدڑ سنگی سنا ہوگا آپ نے، گیدڑ سنگی ہوتی ہے جو ان کے پاس، وہ فلانی اس سے جو ہے اس سے بناتے ہیں، اس کا خاص جو ہے کوبرے کا جو ہے کوئی ڈنک ہوتا ہے، اس سے پتہ نہیں کوئی ایسی چیز بنتی ہے وہ جس سے سارے کام ہو جائیں، ساری بیماریوں کا علاج ہو جائے. تو کہا کہ بھائی جیسے دنیا میں نا اس طرح کی چیزیں یہ مطلب بادشاہوں کے ہاں ہوتی ہیں. تو کہا کہ یہ تو کیمیا ہے جو دنیا کی چیزیں آپ کو مل جائیں، روپیہ پیسہ آپ کو مل جائے. جو کیمیائے سعادت ہے، سعادت فیلسٹی، اور سعادت کا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں اللہ کی بندگی کی زندگی اور آخرت میں اللہ کی جنت اور رضا اور اس کا دیدار. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقَوْا وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا، دو ہی طریقے ہیں نا، سعادت اور شقاوت. ٹھیک ہے، تو کہا کہ وہ جو کیمیائے سعادت ہے، وہ جو حقیقی ہے، یعنی یہ تو کیمیائے ظاہری ہے نا، یہاں تو بات ہو رہی ہے کیمیائے سعادت کی. تو اب آپ دیکھ نہیں رہے کہ ساری ہماری جو تعلیم ہے، ساری جو گفتگو ہے، ساری موٹیویشنل سپیکنگ ہے، سارا سکسیس لٹریچر ہے، کس پہ لگا ہوا ہے؟ یہ کیمیائے ظاہری. فلاں سکل سیکھ لو، فلاں چیز کر لو، اے آئی سیکھ لو، یہ کر لو، وہ کر لو، فلاں کر لو، ڈھماک کر لو، تو پیسہ ہی پیسہ ہے، پیسہ ہی پیسہ ہے. بتا رہے ہیں اپنے کہ میں نے اتنے پیسے بنا لیے، اتنے پیسے بنا لیے. ٹھیک ہے، دنیا میں رہنا ہے، گزارا کرنا ہے، پیسے تو چاہیے، لیکن وہ جو کیمیائے سعادت ہے اس کا بیان اب کدھر ہے؟ اس کا تو بیان ہی نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں وہ تو اللہ کے خزائن میں ہوگی. اور کہا کہ ففی السماء جواہر الملائکہ وفی الارض قلوب الاولیاء العارفین، اور آسمان میں اس کیمیائے سعادت کا کے جو ریزروائر ہیں وہ فرشتوں کے ہاں ہیں، اور زمین میں
وہ کیمیائے سعادت کی ریپوزیٹری کہاں ہوتی ہے؟ وہ اولیاء عارفین کے قلوب میں ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے کہا نا کہ بھائی خدمت کر فقیروں کے کی، مطلب اگر تم اس طرح کے شعر ہے نا، تو یعنی یہ چیز نہیں ملتی بادشاہوں کے خزانے میں. تو مطلب یہ ہے کہ اگر یہ چیز چاہیے نا تو کسی صاحب دل کی صحبت اختیار کرو، تو وہاں سے تمہیں وہ چیز مل جائے گی، اس کی خیرات مل جائے گی. اب کیا اچھا جملہ ہے، سبحان اللہ. فَكُلُّ مَن طَلَبَ هَذِهِ الْكِيمِيَاءَ مِنْ غَيْرِ حضرت النبوہ فقد اخطأ الطریق. سبحان اللہ. یعنی آپ کو پتا ہے کتنے فیشن میں ہے اسپرچولیٹی. یعنی پچھلے 50-60 سال سے نا، یعنی پہلے ایک ان کا طریقہ تھا کہ جی مذہب کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا، اس میں تو ہوگا ناکام وہ. اب انہوں نے کہا کہ جعلی مذاہب پیدا کیے جائیں. جو نیو ایج فینومینن ہے 60-70 سے امریکہ وغیرہ میں شروع ہوا، نیو ایج اسپرچولیٹی، جعلی قسم کی مذہبیت، بابے اور آشرم اور گرو. آپ دیکھ لیں دنیا کے بڑے بڑے امیر ترین لوگ اور بڑے بڑے سائنسدان اور فلسفی وہ جو ہے بابوں کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں، وہاں جا کے ادھر جو ہے وہ ہو رہا ہے، مراقبے ہو رہے ہیں، فلاں ہو رہا ہے، ڈھماؤ. 5 سٹار 7 سٹار آشرم ہیں نیپال میں بھی اور انڈیا میں. اور وہ فلانا ست گرو صاحب ہیں، ان کی اگر آپ ان سے جو ہے وہ کو گیان لینا ہے تو مطلب اتنے $1,000 دیں گے تو آپ بیٹھیں گے سیشن میں. تو سودا بڑا مہنگا ہے نا، کیونکہ صاحب روحانیت ایسے فری تو نہیں ملے گی نا. تو اب یہ جو قصہ ہے کہ کہاں کہاں سے لوگ لے رہے ہیں، ادھر سے ادھر سے فلاں گرو آ گئے اور جناب ہیپینس کے گرو اور فلاں کے گرو اور ڈھما کے گرو. تو کہتے ہیں کہ جو اس کیمیا کے سعادت کو طلب کرے گا نبوت کی کا جو پلین ہے، اس کے علاوہ اس نے رستہ کھو دیا. یعنی امام جنید علیہ رحمہ کی طرف منسوب ہے نا کہ الطرق کلھا مسدودہ، اللہ کی طرف لے جانے والے سارے رستے بند ہیں سوائے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو پرینیلزم ہے، یہ جو ویلیڈیٹی آف آل ریلیجنز ہے، یہ کفر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے کے بغیر نجات نہیں ہونی اب آپ کی بعثت کے بعد، خلاص. ہاں اب آپ کو خبر نہیں ملی تو وہ عذر ہے، وہ انڈیویجول کیس ٹو کیس اللہ دیکھیں گے. اب کہیں اور نہیں ملی تو کتنی اچھی بات ہے کہ پیغمبر کو نہیں جی نہیں یہ تو اور باتیں ہوتی ہیں، یہ شریعت والے ہیں، ہم تو حقیقت والے ہیں، نماز روزہ تو عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے، ہم تو اس سے مستغنی کر دیے گئے، ہمیں تو آواز آ گئی، ہمیں تو فلاں نے بتا دیا کہ نمازیں تم پہ معاف ہیں. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پہ تو معاف کبھی نہیں ہوئی. ان سے تو کہا گیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، ای موت. آپ پہ سے کیسے شریعت ثابت ہو گئی؟ تو کہا کہ جس نے نبوت کے علاوہ اس کیمیا کے حصول کی کوشش کی، اب جھک مار رہے ہیں نا لوگ مشرق و مغرب کے، جعلی لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے ہیں اور جناب وہ لوٹ لاٹ کے جو ان کو فارغ کر دیتے. کبھی پڑھ لیجیے گرو رجنیش کی کہانی، اب تو بہت عرصہ ہو گیا اس کو مرے کھپے، کیسے کیسے دھوکے اور کیسے کیسے فراڈ اس وقت ہو رہے ہیں دنیا میں. تو کہا کہ بھائی وہ چوک گیا اس سے رستہ. وَيَكُونُ عَمَلُهُ كَالدِّينَارِ الْبَهْرَجِ، اور کہا کہ بھائی اس کا عمل ایسے ہوگا جیسے کوئی کاؤنٹر فیٹ کرنسی ہوتی ہے، جعلی کرنسی. فَيَظُنُّ فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ غَنِي وَهُوَ مُفْلِسٌ فِي الْقِيَامَةِ. وہ خیال کر رہا ہے کہ جی بڑی روحانیت ہے، جی بہت روحانیت آ گئی اور فلانا اورا اور میں فلاں سٹیٹ میں تھا اور میں کازمک جو تھا نا اور کازموس کے ساتھ میں مرج کر گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. کیا کیا فضولیات آپ کے ساتھ کہی جا رہی. کبھی رومن شرما ورما اس طرح کے لوگوں کو پڑھ کے دیکھ لیں، اس سے پہلے بھی کئی لوگ اس طرح کے آئے. تو وہ جناب یہ ہو گیا اور ڈیوائن کے ساتھ ہم ہو گیا اور ہمارا تعلق جو ہے فلاں سے ہو گیا اور گایا کے ساتھ ہو گیا اور اس کے ساتھ ہو گیا اس کے ساتھ ہو گیا، یہاں وہاں کے قصے. تو کہا کہ بھائی جعلی ان کے پاس کرنسی ہے تو وہ جمع کر کے جب وہاں پہنچیں گے قیامت کے دن خالی ہاتھ ہوں گے، مفلس ہوں گے. قیامت کے دن با ثروت وہ ہوگا جس کے پاس وہ کرنسی ہوگی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس امت کی روایت کے ذریعے پہنچی. باقی آپ اپنی طرف جو مرضی جمع کر لیں. کما قال سبحانہ وتعالی فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. سورہ کاف کی آیت ہے. تو ہم نے تم سے ہٹا دیا جو پردہ تھا تمہارا اور آج کے دن تو تمہاری نگاہ بالکل لوہا ہو گئی، تیز ہو گئی. تو اس دن جو ہے وہ پٹیاں ہٹ جائیں گی نا. تو یہ ہمارے صوفیاء کہتے ہیں نا کہ بھئی حجابات ظلمانی بھی ہوتے ہیں اور حجابات روحانی بھی ہوتے ہیں، وہ جعلی روحانیت کے ہوتے ہیں کہ آپ کو کہیں اور ہی گھمائی جا رہے ہیں، اصل بات آپ کو نہیں بتا رہے. اصل بات
پیغمبر ہے، طریقے پیغمبر ہے، پیغمبر کا رستہ۔ ومن رحمت اللہ سبحانہ وتعالی لعبادہ ان ارسل الیہم 100,024 نبی یعلمون الناس نسخۃ الکیمیا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا کیا کرم ہے بھائی، کیا رحمت ہے اس کی۔ یعنی اللہ کی سب سے بڑی رحمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت کچھ دے کے بھیجا تھا، اس میں ایک نفس لوامہ بھی رکھا، ضمیر جس کو کہتے ہیں، کانشیس کہتے ہیں، اس میں ایک روح میں سے پھونکا، اس کو فطرت پہ پیدا کیا، اس کو عقل دی، لیکن اس کے باوجود بھی خارج سے بھی ایک بالکل سیف اینڈ سیکیور آبجیکٹو علم بھی دے دیا، کیونکہ دیکھیں انسان کے اندر جو بھی چیز ہوگی وہ کرپٹیبل ہے، جبکہ وہی تو وہی ہے، ہاں وہی کا فہم کرپٹ ہو جاتا ہے آپ کا۔ تو کہا کہ، اور اسی لیے کہا نا کہ اللہ نے احسان جتایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ تو بہرحال کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کمال ہے کہ اس نے 1,24,000 نبی بھیجے، یہی سکھانے آئے تھے نسخے کیمیا، اور کیمیا کون سی ہے؟ کیمیائے سعادت۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ایک دنیاوی لیڈر کے طور پہ پورٹرے کرنا، اور محض ہیڈ آف اسٹیٹ اور محض کوئی انقلابی لیڈر یا محض کوئی یہ مطلب بات آپ سمجھ نہیں رہے۔ یعنی معاذ اللہ پروفٹ ایز اے ہارٹی کلچرسٹ، پروفٹ ایز اے مینجمنٹ کنسلٹنٹ، پروفٹ ایز اے اسٹریٹجسٹ، یہ اللہ ہمیں معاف کرے، جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں بہت اخلاص سے کر رہے ہیں، لیکن شاید توہین ہے یہ پیغمبر، یہ ٹھیک پریزنٹیشن نہیں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چارپائی بننے کا اور ایٹم بم بنانے کا اور چاند پہ جانے کا نسخہ لے کر نہیں آئے۔ یہ غلط فہمی ہوتی ہے نا لوگوں کو کہ وہی کا وہ سمجھ نہیں رہے موضوع کیا ہے۔ اسی لیے پھر سیم ہیرس جیسے احمق لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بائبل اللہ کا کلام ہے تو اس میں ایڈز کا علاج کیوں نہیں ہے؟ یار خدا کا خوف کرو۔ تو اب یہ ساری باتیں بھائی اس کا موضوع کچھ اور ہے نا، انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، دنیا میں اس نے گزارا کرنا ہے، وہ کرے گا جو اس نے کرنا ہے۔ تو اب بلا وجہ میں قرآن مجید میں سے سائنٹیفک فنومینل نکال کے تکلف کر کے جو آپ کوششیں کر رہے ہیں، یہ خطرناک کوششیں ہیں، سلپری سلوپ ہے۔ او بھائی وہ تو بدلتے جا رہے ہیں، نئی نئی تھیریز آتی جا رہی ہیں، وہ فالسیفائی ہوتی جا رہی ہیں۔ آپ نے کہا تھا قرآن میں ہے، اب آپ نے قرآن مجید کو خطر میں ڈال دیا۔ تو بہرحال یہاں فرما رہے ہیں کہ بھائی یہ نسخہ کیمیا سکھانے آئے تھے، اور یہی مطلب ہے اس کا بھی اصل میں، وہ اس حدیث کا بھی لوگ صحیح مطلب بہت سے غلط نکالتے ہیں کہ انتم عالم بامور دنیاکم، میں کوئی جو ہے گرافٹنگ کا علم سکھانے کے لیے نہیں آیا تھا۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے وہاں پر بھی آپ کی فطرت کی پیورٹی نے انکار کیا، آپ کو لگا کہ یار یہ کچھ غلط ہو رہا ہے، یہ نیچرل نہیں ہے، لیکن جب لگا کہ فائدہ تو کہا ٹھیک ہے بھی کر لو یار، میں تو ایسے ہی کہہ دی تھی بات۔ تو وہاں پر بھی مطلب یہ ہے کہ بھئی میں اس کے لیے تھوڑی آیا ہوں، اور اسی لیے کہا کہ بھئی یہاں پہ خندق کھود دیتا، ہاں کھول دیتے، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن اصل میں جو ہے اس میں تو آپ دیکھیں مسلمان خلافت راشدہ میں آپ کا سارا دیوان سیکریٹریٹ روم ہی چلاتے تھے، یعنی ان سے لے لی ہم نے چیزیں، ٹھیک ہے بادل۔ تو نسخہ کیمیا، اور کہا کہ کس لیے آئے تھے؟ تاکہ لوگوں کو نسخہ کیمیا سکھائیں، اور وَيُعَلِّمُونَهُمْ كَيْفَ يَجْعَلُونَ الْقَلْبَ فِي قُورِ الْمُجَاهَدَةِ۔ اب یہ ہے اصل بات، اور وہ ان کو تعلیم کرنے آئے تھے کہ کیسے وہ قلب کو مجاہدے کی بھٹی میں ڈالیں، یہ ہے کام، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آئے تھے، تزکیہ نفس کے لیے آتے ہیں نا بنیادی طور پر، تو اللہ سے متعلق کرنے کے لیے آتے ہیں، دنیا کے بارے میں تعلیمات بھی دیتے ہیں، اخلاقی تعلیمات دیتے ہیں، ہدایات دیتے ہیں، لیکن اصل بات یہ کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سکھانے نہیں آتے۔ دیکھیں انتم عالم بامور دنیاکم سے دو انتہائی باتیں لوگوں نے نکالی، ایک تو وہ میں نے بتائی جو سادہ لوحی والی ہے، ہمارے ایک پروفیسر صاحب تھے فلسفے کے بزرگ، انہوں نے کہا یہ حدیث ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی، یہ حدیث جعلی ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کو نہ پتا ہو اس ٹیکنالوجی کا، اور کیسے مطلب آپ نے کیسے اعتراف کر لیا آپ دیکھیں، ایک منطقی ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ انتم عالم بامور دنیاکم کہہ کے سیاست، معیشت جو ہے اور معاشرت اور سارے دنیاوی امور آپ نے نکال دیے، خاص طور سیکولرزم برآمد کر دیا۔ بھائی اس کا تعلق اس سے تھوڑی نہیں ہے، بھائی دنیا میں جیسے آپ نے کرنا ہے، گھرانہ کیسے چلانا ہے اور معیشت کیسے چلانی ہے اور سیاست کیسے کرنی ہے، یہ الٹے ایک مفہوم نکال لیا آپ نے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی کہا کہ بنیادی طور پر وہ اس لیے آتے ہیں کہ بھئی مجاہدے کی بھٹی سے دلوں کو کیسے گزارنا ہے، وہ کیف یطہرون القلب من الاخلاق المذمومہ، اور کیسے دل کو اخلاق مذمومہ سے پاک کرنا ہے، وکیف یؤدونہ للطرق الصفا، اور کیسے ان کو ان کی رہنمائی کرنی ہے، چلانا ہے، لے کے جانا ہے
صفائی کے ستھرائی کے رستوں پر، کما قال سبحانہ و تعالی. ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتہ ہے دو طریقے ہوتے ہیں ہمارے ہاں. بہت عرصے سے درس قرآن وغیرہ کا جو ایک اسلوب ہے وہ بھی ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے کہ آیت پڑھی جاتی ہے اور آیت کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے جایا جاتا ہے. پرانے بہت سے علماء ہیں وہ بالکل ایک عقلی مقدمہ قائم کرتے کرتے لاتے ہیں، پھر کہتے ہیں دیکھو یہ آیت. ابھی میں نے حافظ ابن قیم کی بات کی نا، پوری بات کر دی انہوں نے، پھر کہا اچھا یہ آیت پڑھ لو، وجعلنا منہم ائمۃ یہدون. اب یہ ایک دوسرا منہج ہے، یہ عام طور پہ کم استعمال ہوتا ہے پہلے. اب آج کل ہمارے یہاں تو ایک آیت پڑھی اور اس سے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ایک اور اسلوب ہوتا ہے کہ پہلے ایک اصولی طور پر ایک بات کر دی اور کہا کہ دیکھو یہی نہیں کہا، جیسے پیغمبر نے بھی کہا نا کہ بھئی یہ ہے، اور کہا کہ پھر یہ دیکھ لو، ایک قرآن کی آیت پڑھ لو، دیکھ لو اس میں یہی بات کہی گئی نا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسالیب میں سے بھی ایک اسلوب ہے. بہرحال وَهُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اور وہی باری تعالیٰ ہے جس نے بھیجا امیین میں، ان لوگوں میں جو کتاب و شریعت سے ناواقف تھے، ایک رسول جو انہی میں سے ہیں، جو ان پر تلاوت کرتے ہیں اس کی آیات کو، ان کو پاک کرتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. ای یطہرہم من الاخلاق المذمومہ ومن صفات البہائم، کہ وہ ان کو پاک کرتے ہیں مذموم ناپسندیدہ اخلاق سے اور بہائم چوپایوں جانوروں کی صفات سے. یہ بہت اہم بات ہے، ابھی آگے امام بتائیں گے. انسان ایک دوہرا سا وجود ہے، اس میں پورا ایک فرشتہ اس کے اوصاف بھی ہیں اور پورے حیوان کے اوصاف بھی ہیں. سعدی نے کہا تھا نا کہ آدمی زادہ عرف ماجون است. یہ جو آدم ذات ہے یہ عجیب و غریب قسم کا ایک مکسچر ہے، کومبو ہے. ٹھیک ہے، تو از فرشتہ سرشتہ وز حیوان، اس میں فرشتوں کی بھی سرشت ہے اور حیوان کی بھی ہے. تو کہا کہ تاکہ وہ اخلاق مذمومہ اور چوپایوں جیسے جانوروں جیسی صفات سے ان کو پاک کریں. ابھی آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ وہاں پہ مغرب میں یہی کہا جا رہا ہے نا کہ آپ نے بلا وجہ میں اپنے آپ کو مرکز کائنات بنا لیا، کچھ بھی کوئی فرق نہیں ہے آپ میں اور حیوان میں. تو پہلے لوگوں نے کہا کہ جی میں مرد ہوں لیکن میں عورت ہوں، میں عورت ہوں میں مرد ہوں. اب لوگوں نے کہا جی میں تو کتا ہوں، میں تو بلی ہوں. جیسے پرائیڈ مارچ ہوتی ہے تو کتوں کی پرائیڈ مارچ بھی ہوئی نا. انسان کتے بنے ہوئے ہیں، پٹے گلے میں بھونک رہے ہیں اور وہ واک کر رہے ہیں. یہ ہے انسانیت کی معراج مغرب میں، جس کے پیچھے مرے پڑتے ہیں ہم. تو انہوں نے تو کہا کہ بھئی میں یہ ہوں. تو کہا کہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو اس سے آئیڈینٹیفائی کر لیا. وَيَجْعَلُ صِفَاتَ الْمَلَائِكَةِ لِبَاسَهُمْ وَحِلْيَتَهُمْ. اور کہا کہ تاکہ پیغمبر اس لیے آتے ہیں تاکہ وہ فرشتوں کی صفات کو اپنا لباس اور اپنا زیور بنائیں. وہ مقصود حاضح الکیمیا، اس کیمیا کا مقصود کیا ہے؟ ان کل من کان من صفات النقص یتعرض منہ، کہ بھئی جو بھی نقص کی صفات ہیں اس سے انسان عاری ہو جائے. وکل ما یکون من صفات الکمال یلبسہ، اور جو صفات کمال ہے اس کو اوڑھ لے. بس تزکیہ اسی کو کہتے ہیں، ترک رذائل اور حصول فضائل. تزکیہ کا ایک پہلو ہے تخلی اور ایک ہے تحلی، اسی کا بیان ہے. کچھ چیزوں سے اپنے آپ کو تخلیہ یا تخلیہ اور تحلیہ، اپنے آپ کو خالی کرنا ہے. وہی صفات بہائم سے، خالی کا مطلب ہے منیمائز پہ کرنا ہے، نیچے لے کر آنا ہے. اور جو صفات کمال ہیں ان کو ایکچولائز کرنا ہے، ان کو میکسیمائز کرنا ہے. وسر هذه الکیمیا ان ترجع من الدنیا الی اللہ کما قال سبحانہ وتعالی وتبتل الیہ تبتیلا. اور کہتے ہیں کہ یہ جو کیمیا ہے اس کا سیکریٹ کیا ہے، اس کا راز کیا ہے، اس کا جوہر کیا ہے؟ کہ تم پلٹ جاؤ، لوٹ جاؤ دنیا سے اللہ کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا سورہ مزمل میں وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ کے اللہ سے جڑ جائیے. ٹھیک ہے، تو مطلب اللہ کی طرف تو جانا ہی ہے نا. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، تم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے. صوفیوں میں ایک قول بڑا مشہور ہے، موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تم دنیا آئی ہو. مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف تمہیں جانا تو ہے، قادح الی ربک قدحا فملاقی، لیکن یہ نہ ہونا کہ بھئی تم تیاری نہیں ہے. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. تو بھائی اس دنیا میں ہی تھوڑا بار بار پلٹنے کی کوشش کرو نا، بار بار لوٹ آؤ.
تو کہا کہ وفضل حاضل کیمیا طویل، یہ جو کیمیائے سعادت ہے یہ اس کی فضیلت بہت لمبی ہے، بس تھوڑا سا ایک نبذہ انہوں نے بیان کر دی۔ فصل فی معرفت نفس، نفس کی معرفت۔ اعلم ان مفتاح معرفت اللہ تعالی ہوا معرفت النفس کما قال سبحانہ وتعالی سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عرف نفسہ فقد عرف ربہ ولیس شیء اقرب الیک من نفسک فاذا لم تعرف نفسک فکیف تعرف ربک۔ کہتے جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی کنجی کلید کیا ہے، نفس کی معرفت، میں نے اس کے بندگی ہے نا، دو اینڈ ہیں اس کے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم عنقریب ان کو دکھائیں گے اپنی آیات آفاق میں بھی، ان کے اپنے جیوں میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ انہ الحق۔ اب آپ چاہے پیغمبر کو کہیں، چاہے قرآن کو کہیں، چاہے اس پیغام و توحید کو کہیں، یہ تنوع ہے، یہ تضاد نہیں ہے کہ یہ قرآن، یہ پیغمبر اور یہ جو دین ہے یہ حق ہے۔ یعنی خارج میں ایسی چیزیں آئیں گی، غلبت الروم فی ادنی الارض، کیا دیکھتے نہیں زمین کو ہم اس کے کناروں سے توڑتے ہوئے لا رہے ہیں، اور ان کے اپنے نفس کے اندر۔ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ بھئی وہ جو ایک صاحب کو میں نے دیکھا نا کہ چھپ کے میں ذرا سا آیات پڑھی تو دل میں آ گئی بات، واقعہ اس کے بعد ہوا ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جو سارا واقعہ ہوا ہرقل کے دربار میں، سوال جواب ہوئے، آخر میں کیا کہا ہرقل نے؟ ہرقل کون؟ کیسر روم، سیزر۔ اس نے کہا کہ اگر جو تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے کہ یہی صاحب ہیں اور یہ ان کے، اور وہ بڑا عالم تھا تورات کا نا، سوال جواب پڑھیے کو معلوم تھا، انجیل کا، تورات، بائبل۔ انہوں نے کہا اگر یہ بات ٹھیک ہے تو یہ جو میرے زمین کے نیچے، پاؤں کے نیچے زمین ہے، یہ صاحب اس کے مالک بننے والے ہیں، اور اگر میں ان صاحب تک پہنچ گیا تو میں ان کے پاؤں دھو کے پیوں گا۔ رسول اللہ کے بارے میں کون کہتے ہیں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت تو وہ نہیں تھے، انہوں نے کہا یہ اس وقت ایمان میرے دل میں آ گیا، اور میں نے کہا یار دنیا کا سب سے طاقتور آدمی جب یہ بات کر رہا ہے، مطلب کوئی بات ہے نا۔ تو اس کو کہتے ہیں انفس میں۔ ہمارے عام طور پر یہ آیت بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے جو سائنٹیفک فینومینل وغیرہ کے لیے، اس کا بھی اطلاق ہو سکتا ہے، لیکن شاید یہ مطلب اس کا اتنا اس طرح نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے نا کبھی کبھی جو بہت نئے نئے مطلب ہم اپنے موجودہ حالات کے مطابق نکالتے ہیں، کم از کم جو کلاسیکل تفسیریں ہیں ان میں اس کے اوریجنل معنی بھی تو دیکھ لیا کریں کبھی۔ شہادت الناس کا کیا مطلب لیا گیا جو اب آپ لے رہے ہیں؟ اقامت دین کا کیا مفہوم لوگ سمجھتے تھے جو اب آپ بیان کر رہے ہیں؟ کر لیں اس کو بھی، لیکن بنیادی بات بھی تو پتا ہو آپ کو کہ اصلاً اس کا مفہوم کیا تھا، تو وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اور بالکل جدید تعبیرات آپ روزمرہ کے طور پہ لوگ استعمال کری جا رہے ہیں، جو اس طرح سلف میں اور خلف میں معروف ہی نہیں تھی، ان معنوں میں جن معنوں میں آج آپ اس کو بول رہے ہیں۔ بہرحال آگے پیغمبر کی حدیث کے طور پہ پیش کیا، یہ غلطی ہے، یہ صاحب ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ابو سلیمان دارانی، میں کسی کا بھی قول ہو، یہ پرینیل وزڈم ہے، بات 16 آنے ٹھیک ہے۔ اور یہ بات بھی دیکھیں، سمجھا کریں، اگر آپ موضوعات کی جو حدیث کی کتابیں پڑھیں تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ موضوع حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گالی ہے یہ، یا کوئی بات وہ غلط ہے، نہیں، اس کا مطلب تھوڑی ہے بھائی، میں نے کہا نسبت جھوٹی ہے بھائی پیغمبر کی طرف، بس۔ ورنہ جو اللہ علی المنصورہ، آپ کتابوں کے نام دیکھیں، مطلب بکھرے ہوئے موتی احادیث موضوعہ میں سے، کتنی احادیث ہیں ان کے بارے میں ہوگا تو امام سیوطی یا امام ابن قیم یا فلاں کیا کہیں گے؟ ھذا حدیث موضوع لیکن نہ معنی ہو صحیح، کا معنی ٹھیک ہے، تو حکمت کے موتی بکھرے پڑے ہیں، بس۔ ہاں اصل تو ہم یہ بات کہتے ہیں پیغمبر کی بات کی سینکٹیٹی ہے نا، اور کسی اور کی بات پہ ہم کوشچن بھی کر سکتے ہیں، اشکال، اور اگر وہ بات پیغمبر کی نہیں ہے، آپ نے منسوخ کر دی اور کسی کے اندر اشکال پیدا ہو گیا تو مسئلہ پیدا ہو جائے گا نا۔ بات 16 آنے ٹھیک ہے، قرآن و حدیث کی 20 نصوص سے یہ نکلتی ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور بہرحال نفس کو پہچاننے کا مطلب کیا ہے؟ بندگی کو پہچان لیا۔ مجھے فطرت پہ پیدا کیا گیا، فطرت کا مطلب ہے اصل بندگی، ٹھیک ہے، بہرحال۔
اور کہتے ہیں وَلَيْسَ شَيْءٌ أَقْرَبُ إِلَيْكَ مِن نَفْسِكَ فَإِذَا لَمْ تَعْرِفْ نَفْسَكَ فَكَيْفَ تَعْرِفُ رَبَّكَ. بھائی تمہاری وجود سے سب سے قریبی چیز کیا ہے؟ نفس. تو بھائی اگر تم اس نفس کو ہی نہیں پہچانتے تو رب کو کیسے پہچانو گے؟ یعنی اب آپ دیکھیں نا، میں پھر پہلے بھی عرض کیا، ہیومنزم، ہیومن بینگ اور ہیومن ڈگنیٹی اور ہیومن فلاں نیٹم کہانی، کیا تم نے پہچانا انسان کو؟ بالکل جانور بنا دیا. اور یہ دو ورلڈ ویوز ہیں، یہ آپس میں لگا نہیں کھاتے. ایوس قرآن کی اب ڈاروین کا ذکر یاروں میں، ایوس قرآن کے ہے ڈاروین کا ذکر یاروں میں، جہاں تھے حضرت آدم وہاں بندر اچھلتے ہیں. سبحان اللہ. یہ دو الگ دنیایں ہیں بھائی. ڈاروینین ایوولوشن کو مانے تو وہی کو نہیں مان سکتے آپ، جو مرضی تکلف کر لیں. بہت شوق ہے ہمارے لوگوں کو کسی طریقے سے توڑ مڑوڑ کے جو ہے ایوولوشن. پہلے ٹھیک ہے چلو، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ڈاروینین نہیں، دوسرا ایوولوشن ہم مانتے ہیں. بس یہ کہ جناب ایک ہیومن ایکسیپشنلزم ہوتا ہے اور ایک ایڈیمک بات بنتی نہیں ہے بھائی. مطلب یہ اتنا ہم مغلوب ہیں خارج کے جو ہے مؤثرات سے کہ بہت شرمندہ ہیں. اور خیال یہی ہے کہ بھئی جیسے وہ فلیٹ ارتھ یہ جو ہے نا وہ حرکت زمین کا مسئلہ تھا، ایسے ہی ڈاروین ہے. جیسے انہوں نے ضد کی تھی تو دین کا مقدمہ خراب کر دیا تھا، تو آج ارتقاء پہ ضد کریں گے تو دین فارغ ہو جائے گا. غلط بات ہے. یہ قیاس مال فارغ ہے، لیکن شوق بہت ہے کسی طریقے سے جو ہے وہ ارتقاء جو ہے وہ ثابت ہو جائے. بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یعنی وہ جو کہا نا کہ نفس الذی فی جنبک، اس طرح وہ بھائی تمہارے پہلو میں ہے ایک چیز، اسی کے تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے، تو باقی تم سے کیا ہوگا. وہ پیر و مرید علامہ اقبال کا بہت غیر معمولی وہ ہے، آپ کیا کہیں، اس کا جونتا بھی سمجھ میں نہیں آتا. تو انہوں نے سوال کیا کہ بھائی پیر جو ہے وہ ہندی یعنی اقبال نے مرشد رومی سے پوچھا کہ تو یہ کہتا ہے کہ دل کی کر تلاش، تو یہ کہتا ہے کہ دل کی کر تلاش، طالب دل باش و در پیکار باش. آپ نے فرمایا تھا حضرت کہ بھائی دل کو تلاش کریں، طالب دل بنے اور پھر ایک جنگ لڑیں. اب وہ کہتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے؟ جو میرا دل ہے میرے سینے میں ہے، میرا جوہر میرے آئینے میں ہے. تو بھئی اس میں اتنی یہ کون سی کوئی ایسی کوئی راکٹ سائنس ہے؟ آپ نے کہا بھائی اس کو تلاش کرو اور جناب یہ کرو اور بڑی محنت کرنی پڑے گی مجاہدہ. وہ کہا دل تو سینے میں ہے. تو کہا کہ تو اب آگے جواب مولانا دے رہے ہیں. اصل میں تو کیا تھا کہ مولانا روم کی کچھ باتیں بتانی تھی، اس کے لیے ایک مکالمہ کھڑا. اصل میں تو وہ جواب نقل کرنا تھا نا. اور جدید آدمی کے جو مسائل تھے اس کا ایک پہلے سوال بناتے ہیں شعر میں، پھر جواب بیان کرتے. تو کہتے ہیں کہ تو ہمیں گوئی مرا دل نیز ہست. تو نے یہ کہا ہے کہ میرے پاس بھی تو دل ہے. دل فراز عرش باشد ناز پست. بھائی وہ دل جس کی بات ہو رہی ہے وہ تو عرش کی بلندی پر ہے، وہ زمین کی پستیوں میں نہیں ہے. تو دل خود را دل پنداشتی، جستجوئے اہل دل بگذاشتی. تو نے کیا کیا؟ اپنے دل کو سمجھ لیا کہ یہ دل ہے، اور جو اہل دل ہیں ان کی جستجو چھوڑ دی. او بھائی تم مطلب وہ کہا ہے نا کہ تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے، تیرا دل گرمی محفل نہیں ہے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. تو یہ دل یہ ہے، وہ تو کہا نا کہ وہ جو کہا نا کہ یہ سل ہے دل نہیں ہے. وہ پتھر کی ایک سل ہے، جو جیسے ہمارے ان کے بارے میں بہت میمز بنی نا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے فرمایا تھا کہ بھائی میں دل پہ پتھر رکھ کے پیٹرول کی قیمت جو بڑھاتا ہوں. پھر میمز بنی کہ ایک لمبی سی سلیب آ رہی ہے جب پیٹرول بڑھا ہوتا ہے وزیر اعظم صاحب کے سینے پہ رکھنے کے لیے، تاکہ وہ بالکل پتھر دل رکھ کے اس کے بعد پھر وہ 50 روپے بڑھائیں اور پھر 2 روپے کم کر دیں کسی وقت. تو یہ مطلب یہ کہا کہ وہ سل ہے بھائی پتھر کی، وہ دل تھوڑی ہے. جس دل کا یہاں ذکر ہو رہا ہے امام تو کہتے ہیں نا وہ کوئی جو سنوبری شکل کا بائیں طرف جو ہے ایک عضو ہے وہ نہیں ہے بھائی، وہ لطیفہ ربانی ہے. ہاں تعلق اس کا اس سے ہے، تعلق اس کا اس سے یقیناً ہے. تو یہ کوئی پمپنگ آرگن تھوڑی ہے. تو یہاں پر بھی اقبال کہتے ہیں کہ بھئی آپ تم لوگوں کو غلط فہمی ہو رہی ہے کہ تمہارے بھی دل ہے، دل تمہارے کوئی نہیں. اچھا فَإِن قُلْتَ،
اگر تم یہ کہتے ہو انی عارف نفسی، کہ مجھے تو پتہ ہے میرے اپنا نفس کیا ہے. آپ کو پتہ ہے نفس کا لفظ قرآن مجید میں ملٹیپل معنی میں استعمال ہوا ہے. نفس کا لفظ جو ہے وہ جان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، نفس کا لفظ روح کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. ہم جب جہاں جہاں ہم روح کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہاں نفس ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں نا کہ روح پرواز کر گئی، روح رخصت ہو گئی، تو یا ایتھا النفس المطمئنہ، فرشتے جو ہیں جو ملک الموت کی نگرانی میں کام کرتے ہیں، تو اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں. تو جان کے لیے بھی، روح کے لیے بھی، ضمیر کے لیے بھی، ٹھیک ہے، اور تعقل کے لیے بھی، اور پوری شخصیت کے لیے بھی نفس کا لفظ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں ان معنوں میں کیا ہے، مجھے تو پتا ہے میرا جسم کیا ہے، یعنی ایک ایک چیز کا پتا ہے. جی جدید آدمی کو پتا ہے نا، ایک ایک چیز کا اس کو پتا ہے، کیمیکل انالیسس کر لیں، اتنا اس میں سلفر ہے، اتنا میگنیشیم ہے، اتنا فلانا ہے، ٹمکانا ہے، مجھے تو پتا ہے. کیا اچھا شعر ہے سبحان اللہ اکبر کا. دل میں اب نور خدا کے دن گئے، دل میں اب نور خدا کے دل گئے، ہڈیوں میں فاسفورس دیکھیے، سبحان اللہ. فاسفورس کتنی ہے، میگنیشیم لیول کے پی ایچ لیول کتنا ہے، وہ پوری لمبا پھزا آ جائے گا. اس میں روح کا کوئی مذکور ہی نہیں. سکین کر لیا ایک ایک چیز جو ہے ہندی کی چندی کر کے، بڑا کمال ہو گیا جناب، انسان کا بالکل انالیسس ہو گیا. اور جو اصل انسان ہے اس کا مذکور ہی کوئی نہیں، وہ ڈومین سے ہی فارغ ہے، وہ علم کا موضوع ہی نہیں ہے. اس سے بڑا کوئی حادثہ ہو سکتا ہے جو ہو گیا، اس کو کوئی ذکر نہیں. اچھا جی، کہا بھائی تم یہ کہتے مجھے تو پتا ہے اپنا. وہ بھائی تم جسم ظاہری فإنما تعرف الجسم الظاہر الذي هو الید والرجل والراس والجثہ، یہ ہے مصیبت. تم جو ہے جب کہتے ہو مجھے تو اپنا پتا ہے، اپنے وجود کا، نفس کا، اور بھائی تمہیں جسم ظاہری کا پتا ہے، وہ ہاتھ پاؤں ہیں اور سر ہے اور یہ جثہ ہے. ولا تعرف ما فی باطنک من الامر الذی بہ، اور کہا کہ تم نہیں جانتے جو تمہارے باطن میں وہ امر ہے جس کے ساتھ اذا غضبت طلبت الخصومہ واذا شہیت طلبت النکاح واذا جعت طلبت الاکل واذا عطشت طلب الشرب. کہتے ہیں کہ وہ جو تمہاری اصل ہے نا اس کو تم نہیں جانتے، وہ اصل کنٹرول کر رہی ہے. وہ اصل کیا ہے کہ جب تم غضبناک ہوتے ہو تو خصومت اور دشمنی چاہتے ہو، جب تمہارے اندر کوئی اشتہا پیدا ہوتی ہے تم جو ہے وہ نکاح کی طرف جاتے ہو، اور جب تم بھوکے ہوتے ہو تو کھانا طلب کرتے ہو، جب پیاسے ہوتے ہو تو مشروب طلب کرتے ہو. یعنی وہ چیز کیا ہے، تو میرا کھانے کو دل کر رہا ہے، میرا پینے کو دل کر رہا ہے، میرا بدلے لینے کو دل کر رہا ہے، یہ میرا کیا ہے. یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ بھئی میرا جسم اور میرے ہاتھ اور میرے پاؤں اور میری ٹانگیں اور میرا دل اور میرے پھیپھڑے، تو یہ میرا کیا ہے، وہ میں اس سے کو ماورا ہے نا. تو کہتے وہ ہو اصل میں تم، اصل میں تو تم وہ ہو، کنٹرول تو اس چیز کے ہاتھ میں ہے. یہ تو آلہ و جارحہ ہیں، لمز جو ہے نا، یہ اسی لیے اعضاء و جوارح کہتے ہیں نا ان کو، یہ اعضاء و جوارح ہیں. کہتے ہیں اگر تم نے بس اپنے آپ کو جسم سمجھا اور اس کے پیچھے جو امپیٹس ہے، اس کے پیچھے جو انجن ہے، اس کے پیچھے جو اصل چیز ہے جس کو ہمارے نفس ناطقہ بھی کہا جاتا ہے، اس کا تمہیں پتہ ہی نہیں. کہا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کھانا پینا اور غصے میں آنا اور جنسی عمل کرنا بس یہی ہے، تو کہا کہ وَالدَّوَابُ تُشَارِكُكَ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ، تو پھر تو جو جانور ہیں وہ بھی تم سے مشترک ہیں. جانوروں میں بھی غصہ آتا ہے، جانور بھی خوش ہوتے ہیں، جانور بھی کھانا چاہتے ہیں، جانور بھی جو ہے سیکشول ایکٹ کرتے ہیں. تو اگر تم بس اتنے ہی ہو تو پھر تو تم نے اپنے آپ کو ایز اے اینیمل جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر لیا، تم نے اپنے آپ کو اینیمل انسٹنکٹس کے ذریعے ڈیفائن کر لیا. ٹھیک ہے، فالواجب علیک ان تعرف نفسک بالحقیقہ حتی تدری بأی شیء انت، ای شیء انت، تو تم پہ لازم ہے کہ تم اپنے نفس کو پہچانو حقیقتاً، صورتاً نہیں، فارم کا علم نہیں ہوتا، ریئلٹی کا علم ہوتا ہے، حقیقت کا علم ہوتا ہے. یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ تم اصل میں کہاں سے ہو، کس چیز سے ہو. وَمِنْ أَيْنَ جِئْتَ إِلَىٰ هَٰذَا الْمَكَانِ، اور یہاں پر کیسے آئے ہو. وَلِأَيِّ شَيْءٍ خُلِقْتَ، اور بھائی کیوں، کس چیز کے لیے پیدا کیا گیا. وَبِأَيِّ شَيْءٍ سَعَادَتُكَ،
تمہاری سعادت، فیلسٹی، نجات کس میں ہے، وہ بھی ای شعین شقاؤ کا، اور کہاں کس چیز میں تمہاری بدبختی ہے، نامرادی ہے. یہ ہے بنیادی سوال. سب باتوں کا پتہ لگ گیا. مریخ پہ پہنچ گیا، پتہ نہیں کالونی بھی وہاں بنا لیں اور آبادیاں بھی کر لیں، اور زمین میں ڈرل کر لیا، پاتال تک پہنچ گئے، اور 5G نہیں تو آپ 50G تک پہنچ جائیں، اور آپ 300 میگا پکسل جو ہے وہ 3 لاکھ میگا پکسل کا کیمرہ بنا لیں. کیا حاصل ہے اس کا؟ پتہ تو آپ کچھ ہے نہیں. وچری کرنی آپ کو پتا. یعلمون ظاہرا من الحیات دنیا، وہ دنیا کی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں، آخرت سے مغلوب ہے. تو کہا کہ کہاں سے آئے، کہاں چلے گئے؟ مطلب سب سے بڑا علم کیا ہے بھائی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. خلاص آپ کو مبدأ و معاد کا پتا ہے، باقی دنیا کا آپ کو کچھ بھی نہیں پتا نا، تو کوئی ستیہ خیر ہے. یعنی اگر آج بھی فیصل آباد میں اور لورا لائی میں اور ٹوبا ٹیک سنگھ میں کوئی بابا جی کہیں بیٹھے ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی دنیا جو ہے وہ مرکزی کائنات ہے، دنیا سٹیٹک ہے، اور زلزلہ جو آتا ہے تو پتہ نہیں کیا کوئی بیل کا سینگ ہوتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ اس بات کو کیوں آپ نے دماغ پہ سوال کر لیا؟ تھیریز بدلتی رہتی ہیں. ایک زمانے میں افلاطون بھی یہی مانتا تھا، ارسطو بھی یہی مانتا تھا، سب لوگ یہی مانتے تھے نا بھائی، کوپر نکل سے پہلے اور جناب گیلیلیو سے پہلے. تو کیا ہوا اس سے؟ فلانے سیارے ہیں، ایک سیارہ نکال دیا، ایک سیارہ ڈال دیا. چائے سے یہ ہوتا ہے، کافی سے یہ ہوتا ہے. نہیں بڑی گندی چیز ہوتی ہے، بڑی اچھی چیز ہوتی ہے. پر ٹھیک ہے یار، جو بھی ہوتی ہے، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ لیکن تمہیں بنیادی بات کا پتہ کوئی نہیں ہے. تو یہ اس کو اتنا بہت زیادہ سوار کر لینا کہ جی آپ کو کیوں نہیں پتا لیٹسٹ چیزیں کون سی ہیں اور تحقیقات کیا ہیں، تو یہ بھی تو ایک فومو ہی ہے نا. کتنا پتا ہوگا یار کسی کو، کیا کرنا ہے، کتنی معلومات آپ نے حاصل کرنی ہے. تو کہا کہ بھائی یہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تمہاری اصل تخلیق کیا ہے، کہاں سے آئے ہو، کدھر جانا ہے. ٹھیک ہے، تو سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، اور رہا یہ وہم کہ ہم ہیں سو یہ بھی کیا معلوم. سچ کتنی گہری بات ہے، جس کو مبدأ و معاد کا نہیں پتا نا. مجدد الفسانی علیہ رحمہ کا رسالہ اسی نام سے، اس کو مبدأ و معاد کا پتا ہے، درمیان میں اس کا علم فالسیفائبل ہے، روز بدلتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ مبدأ و معاد کا آپ کو پتا ہو، اور یہ پتا ہو کہ اس دنیا میں اخلاقی رویے کیا اختیار کرنے، بس. اس کے بعد اگر آپ کو اسمارٹ فون استعمال نہیں کرنا آتا، یا آپ کو فلاں چیز کا نہیں پتا، تو یہ کوئی نقص نہیں ہے. وہ دنیا میں پیچھے رہ جائیں گے، تو دنیا سے متمتع نہیں ہو سکیں گے، اور کیا ہوگا. اچھا جی، وقد جمعات فی باطنی کا صفات، تمہاری باطن میں کچھ صفات جمع کی گئی ہیں. منہا صفات البہائم ومنہا صفات السباع ومنہا صفات الملائکہ. تو کہتے ہیں کہ کچھ اس میں چوپایوں کی اور جانوروں کے، مویشیوں کے صفات ہیں، کچھ اس میں درندوں کے صفات ہیں، اور اس میں کچھ فرشتوں کے بھی اوصاف ہیں. دونوں چیزیں ہیں نا، مکس ہے. اب کہتے ہیں فروح حقیقت جوہرک وغیرها غریب منک وعاریۃ عندک. تمہارا جو ایسنس ہے، تمہارے ایسنس کی ریئلٹی کیا ہے، وہ روح ہے. باقی اس کے سوا جو کچھ ہے اصلاً وہ تم سے اجنبی ہے اور تمہارے پاس عاریتن ہے، فور دا ٹائم بینگ. آپ دیکھیے نا کہ مطلب فلسفہ کا میں طالب علم ہوں، فلسفے میں ایک مسئلہ ہے، فلسفی آف مائنڈ میں پرابلم آف آئیڈینٹی. آج تک یہ طے ہی نہیں ہو سکا کہ انسان کیا ہے. اسی لیے آپ کو پتا ہے کہ بایو میڈیکل ایتھکس میں، یوتھنیزیا وغیرہ میں بڑے مسئلے ہیں. بھئی آدمی کو کب مردہ تصور کیا جائے گا؟ سانس چل رہی ہے، برین ڈیڈ ہو گیا ہے، فلانا وائٹل آرگن، کچھ پتہ نہیں لگ رہا، کیسے آئیڈینٹیفائی کریں. تو کہا کہ اس کا پتہ ہی نہیں ہے. باقی اس کے علاوہ سب چیزیں سٹرینجر ہیں تم سے، اور تمہارے پاس ایک خاص وقت کے لیے ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، تو وہ جو باقی چیزیں ہیں نا، وہ زمین سے آئی ہیں، زمین میں چلی جائیں گی. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ عالم خلق ہے. عالم امر کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. وہیں سے آئے تھے وہیں چلے گئے، اور برزخ میں ان دونوں کا ایک جوڑ ملا کے کہیں رکھ دیا. ہر جگہ جوڑ ہوگا، لیکن جسم کی نوعیت بدلتی جائے گی. لیکن کبھی آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، شخصیت نہیں بدلنی، شخصیت نہیں بدلتی. یعنی جسم برزخ میں اس کی اور کوئی کیفیت ہے.
جنت جہنم میں بالکل اور کیفیت ہے. وہ جو کہا نا کہ جب پہنچ جاؤ گے کہ تو کہا کہ اب تمہارے لیے یہ ہے کہ نہ کوئی بول و براز ہوگا، نہ کوئی بیماری ہوگی، نہ کوئی موت ہوگی، اور تمہارے جو ہیں وہ بس جتنا کھاؤ پیو گے بس پسینہ سا ایک ڈکار سی آئے گی، وہ بھی مشک والی. باڈی بدل گئی نا، کوئی نہ باڈی، لیکن شخصیت وہی ہے. یہ آپ دیکھ لیجئے گا. یعنی آرزو عادت سے وہاں پر بھی ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین ولکم فیہا ما تدعی انفسکم، ہر ایک کا ذوق بھی وہاں مختلف ہوگا. اس کا مطلب ہے شخصیت وہ رہے گی، اور وہ شخصیت ہے جو غیر متبدل ہے خاص معنوں میں، مطلب جو اصل پہ تھی، اور اس کی ساخت بھی جو طے ہوتی ہے اللہ کی طرف سے وہی رہتی ہے، وہی رہتی ہے. تو ہمارے بڑے تایا تھے نا، تو وہ کہتے ہیں جی میرا تو بس یہ دل چاہتا ہے کہ بھئی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ پہنچا دیں. تو میں تو کہوں گا کہ بھئی مجھے جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے جیسے پوڈ کاسٹ تو اب شروع ہوا نا، پوڈ کاسٹ کرنا ہے، یا میں نے دیکھنا ہے کہ کشتی کیسے بنائی تھی. یا کوئی آدمی کہ جی میں نے تو میری تو دل چاہتا ہے کہ میں گیلیلیو سے جو ہے وہ کوئی مکالمہ کروں اپنی جہنم سے، اس کو کیسے بلا کے یہاں لائیں گے یا کیا کریں گے. وہ ایک الگ مبحث ہے. تو یہ اپنا اپنا ذوق ہے نا. کوئی کہے جی میں تو بدر دیکھنا چاہتا ہوں، میں تو بدر دکھا دیں گے. اب یہ ذوق ہے نا، اب یہ ہر ایک کا ایک جیسا نہیں ہے. بہرحال تو بہرحال یہ کیا ہے کہ یہ وہ جو حکے کے بارے میں لطیفہ ہے نا کہ جی فلانا حکا ہے جی، میں تو حکا پسند ہے، میں نے حکا ہی پینا ہے. کہتا ہاں حکا مل جائے گا لیکن چلم جو ہے جہنم سے جا کے بھر کے لانی پڑے گی. تو وہ تو وہیں سے ہوگی، آگ تو ادھر ہی ہے، استغفر اللہ. اچھا جی، تو کہا کہ اس میں کچھ جو ہے وہ چوپایوں کی صفات ہیں، اس میں کچھ درندوں کی صفات ہیں. تو مطلب درندوں کی صفات مطلب آپ دیکھ نہیں رہے جدید مغربی تہذیب. اگر آپ کو ابھی بھی یقین نہیں آیا، وہ جو اقبال نے کہا نا کہ آدمی درندہ بے دندان و چنگ، یہ مغربی تہذیب کیا ہے؟ آدمی درندہ بن جاتا ہے بغیر کنچلیوں کے اور بغیر ناخنوں کے. ٹھیک ہے، تو بالکل مطلب تو نے کیا دیکھا نہیں، مغرب کا جمہوری نظام چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر. پوسٹ غزہ بھی اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو پھر آپ گون کیس ہیں. یعنی اس مغربی تہذیب کی کلئی اگر آپ تک بھی نہیں کھلی نا، ٹرمپ کے آنے کے بعد بھی نہیں کھلی کہ باقی سب ڈرامے باز تھے، یہ بالکل صحیح نمائندہ، سچا نمائندہ جو اصل میں امریکی، یعنی جتنے بندے اس منحوس نے مارے ہیں جس کا نام کیا تھا وہ کالا اوباما نے مارے ہیں، بڑا اچھا فیس اس کا، بڑا جناب لبرل فیس. جتنے مسلمان اس نے مارے ہیں کسی نے نہیں مارے، بش نے سینئر جونیئر نے بھی نہیں مارے، لیکن پرسونا ایسا بنایا ہوا ہے، اور وہ ہے بھی رائے بات لیفٹ والے ہیں نا، اور جناب ایسے ہیں ویسے. تو بات یہ بتا دو کہ یہ اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں ہمیں کہ بھائی تمہیں کچھ نظر ہی آ جائے، تم کوئی پہچان ہی لو ان لوگوں کو، اس تہذیب کی تمہیں کوئی پہچان ہو جائے. بہرحال تو کہتے ہیں کہ جی روح جو ہے تمہاری حقیقت کی جو ہے جوہر کی حقیقت ہے، اور باقی سب تم سے اجنبی ہیں، تمہارے پاس آ رہی ہیں. فالواجب علی کا ان تعرف ھذا وتعرف ان لكل واحد من هؤلاء غذاء وسعادۃ. تو تم پہ لازم ہے کہ تم اس کو پہچانو، اور یہ پہچانو کہ یہ جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے نا، یعنی صفات بہائم بھی ہیں، صفات سبا بھی ہیں، صفات ملائکہ بھی ہیں، تو ان کی کچھ غذا ہے اور کچھ سعادت ہے. فإن سعادت البہائم فی الاکل والشرب والنوم والنکاح، کہ یہ جو ان کی جو تسکین ہے، ان کی جو ہیپینس ہے چوپایوں کی، وہ کس چیز میں ہے؟ وہ کھانے پینے میں اور سونے میں اور جنسی عمل میں ہے. فَإِن كُنْتَ مِنْهُمْ فَاجْتَهِدْ فِي إِعْمَالِ الْجَوْفِ وَالْفَرْجِ. تو کہا کہ اگر تم ٹھیک ہے، تم نے طے کر لیا ہے نا کہ تم جانوروں میں سے ہو، چوپایوں میں سے ہو، تو بس ٹھیک ہے، پھر ہر وقت اسی میں لگے رہو. بطن و فرم کہتے ہیں بطن و فرج کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرو، بیسر انسٹنکٹس پہ. اور مطلب مغرب کے لوگوں کی بیچارہ مطلب وہ مظلوم ہے، کوئی ہم کوئی توہین یعنی یا کوئی ہم تحقیر نہیں کر رہے، ان میں سے کتنے ہی بیچارے ایسے ہیں جو اپنے نفس سے محجوب ہیں، اپنی حقیقت سے محجوب ہیں، اور جانوروں کی سی زندگی بسر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو بس کھاؤ پیو اور عیاشی کرو. اور مطلب دیکھیں نا ایک ڈسپلن ہے، یعنی وہ جب وہ کما رہے ہوتے ہیں اس موقع پہ ان پہ پابندیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ بہت کڑی پابندیاں ہیں اس میں جناب، وہ می ٹو موومنٹ بھی اور ہیراسمنٹ بھی فلاں ڈھیما. وہ ایک الگ سپیس ہے، وہاں سرمایہ پیدا کرنا ہے، وہاں گڑبڑیں نہیں کرنی. اور پھر جو اس کو ویکینڈ 2 دن ہے اس میں پھر وہ دوسری زندگی دکھانی ہے. یعنی ادھر جو ہے وہ مال کے پجاری ہیں، ادھر جو ہے وہ جنس کے اور شہوتوں کے پجاری. یعنی وہ جو وہاں سے کمایا ہے نا اس کو وہاں کھپانا ہے.
تو یہ حیوان اس کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے؟ ایک حیوانی زندگی ہے جو گزار رہے ہیں. اچھا جی، تو کہتے ہیں وہ اس میں ہے وسعادت السباع فی الضرب والفتق، اور یہ جو درندے ہوتے ہیں ان کی خوشی کہہ لیں، راحت کہہ لیں، کامیابی کس میں ہے؟ وہ جناب مار میں ہے، اور نوچنا کھسوٹنا اور کاٹنا ہے اس میں ہے. وسعادت الشیاطین فی المکر والشر والحیل، اور شیاطین کی جو سعادت ہے وہ کس میں ہے؟ وہ دھوکے میں ہے، شر میں ہے، ہیلوں میں ہے. فَإِن كُنْتَ مِنْهُمْ فَاشْتَغِلْ بِاشْتِغَالِهِمْ، بھائی دیکھ لو اگر تم چوپایوں میں سے ہو، درندوں میں سے ہو، اور تم شیاطین میں سے ہو، تو بس ٹھیک ہے، پھر انہی کاموں میں لگے رہو. اللہ مجھے معاف کر دے. اس وقت جو ائمۃ الکفر ہیں اور جو مغرب کی اسٹیبلشمنٹ ہے، مغرب کے جو بڑے لوگ ہیں، وہ سب اس کا آخری درجے میں نمونہ ہے کہ چوپائے اور درندے اور شیطان، مکر، ہیلا، ٹھیک ہے، تو اس کا یہ کہا ٹھیک ہے، پھر یہی کرو اور یہ کر ہی جائیں. اور چلیے یہاں پہ رک لیتے ہیں. کوئی سوال کسی نے کرنا ہے؟ 10 منٹ ہے، سوال کرنا ہے تو کر لیں. ابھی چونکہ تمہید میں زیادہ وقت لگ رہا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کر لیں گے، ابھی 3 دن ہے ہمارے پاس. جی جناب.